اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہ تم مانتے ہو بتوں کو، یعنی پوجتے ہو بتوں کو خدا بنا کر، انی اراکا میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات، زمین و آسمان کے عجائبات، تاکہ اس کو ولیکون من الموقنین، کہ تاکہ ہو جائے ان کو یقین۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب اندھیرا ہوا رات کا، رات نے اندھیرا کیا تو دیکھا ستاروں کو، ستارے دیکھے، ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، وہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، ستارے دیکھے۔ فلما افل، جب وہ طلوع غروب ہو گیا، چھپ گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا خدا گم ہو جائے، یعنی میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یعنی ستاروں سے بڑا بھی ہے، چمک بھی رہا ہے تو یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، تو جب وہ غائب ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور بضرور ہو جاؤں گا، رہوں گا گمراہ لوگوں میں سے، ان میں سے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، جھلکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور جب دیکھا کہ سورج کو دیکھا تو کہنے لگا ہاں یہ میرا خدا ہے، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، کہ جب وہ ہو گیا غائب، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو فرمایا میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور فرمایا میں نے تو توجہ کر لی پوری، اپنے منہ کو پھیر دیا، متوجہ کر لیا اپنے منہ کو، چہرے کو اس ذات کے سامنے کہ جو کیا آسمان اور زمین، جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ایک سو ہو کر، یعنی ایک طرف کا ہو کر میں اپنے رب کی طرف ہو گیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، اور فرمایا اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے اور بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، فرمایا میں نہیں ڈرتا مجھ کو، وَلَا أَخَافُ، اور میں نہیں ڈرتا اس سے جن کو تم شریک کرتے ہو، سوا اس کے کہ میرا رب مجھے ان یشاء، اگر میرا رب چاہے کچھ، وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے علم کے اعتبار سے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، اور تم شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کون سا فرقہ، دونوں فرقوں میں سے کون سا مستحق اس بات کا کہ مطمئن ہوں دل جمی کا، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایک وہ ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جس کا اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔
تو ان آیت سے جو پہلی آیتیں تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کو خطاب اور بت پرستی چھوڑ کر صرف خدا پرستی کی دعوت کا بیان تھا۔ ان آیت میں اسی دعوت حق کی تائید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے جو طبعی طور پر اہل عرب کے لیے دل نشین ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد ہے اور اسی لیے سارا عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا۔ ان آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظر کا ذکر کیا گیا ہے، مناظرہ کا جو انہوں نے بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا۔ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، میں تم کو تمہاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ مشہور یہ کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور اکثر مورخین ان کا نام تاریخ بتلایا اور یہ آزر ان کا لقب ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ اور چچا کا نام ازر ہے۔ ان کا چچا ازر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چچا کو باپ کہنا عربی محاورہ میں عام ہے۔ اس محاورہ کے تحت آیت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا گیا ہے۔ زرقانی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کیے ہیں۔ بہرحال توحید اور جو ہے اللہ کے احکام پہ چلنا اور شرک سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سبق دے کر گئے۔